بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم ويشب فيه اثنان الحرص على المال والحرص على العمر. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. رواه البخاری و مسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور بڑھاپے کے اثر سے اس کی ساری قوتیں مضمحل ہو کر کمزور پڑ جاتی ہے، مگر اس کے نفس کی دو خصلتیں اور زیادہ جوان اور طاقتور ہوتی رہتی ہے، ایک دولت کی حرص اور دوسری زیادتی عمر کی حرص. دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آدمی کے پاس مال کے بھرے ہوئے دو میدان اور دو جنگل ہوں تو وہ تیسرا اور چاہے گا، اور آدمی کا پیٹ تو بس مٹی سے ہی بھرے گا. یعنی مال و دولت کی اس ختم نہ ہونے والی ہوس اور بھوک کا خاتمہ بس قبر میں جا کر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر عنایت اور مہربانی کرتا ہے جو اپنا رخ اور اپنی توجہ اس کی طرف کر لے. یہ دو حدیثیں جو تلاوت ہوئی ہے دونوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. جو ہم باب پڑھ رہے ہیں وہ ہے کتاب الرقاق. اس کے اندر اس باب کے اندر کیسی کیسی حدیثیں آئیں گی اس کی وضاحت پچھلے منگل میں آ چکی ہے کہ اس باب میں زیادہ سے زیادہ جو حدیثیں آئیں گی وہ خوف خدا اور فکر آخرت پیدا کرنے والی حدیثیں آئیں گی. یہ بات پچھلے منگل میں آئی تھی. تو اسی ذیل کی دو حدیثیں تلاوت ہوئی ہے، دونوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. پہلی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرم ابن آدم ويشب فيه اثنان الحرص على المال والحرص على العمر. کہ مال کی اور دنیا کی محبت بڑھاپے میں بھی جوان رہتی ہے. اس حدیث کا عنوان ہے مال کی اور دنیا کی محبت بڑھاپے میں بھی جوان رہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور بڑھاپے کے اثر سے اس کی ساری قوتیں مضمحل ہو کر کمزور پڑ جاتی ہے، مگر اس کے نفس کی دو خصلتیں اور زیادہ جوان اور طاقتور رہتی ہے، ایک دولت کی حرص اور ایک دوسری زیادت عمر کی حرص۔ بہت آسان حدیث ہے اور مطلب بھی بہت واضح ہے۔ حضرات محدثین اعظام فرماتے ہیں کہ تجربہ اور مشاہدے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ عام انسانوں کا حال یہی ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کے نفس میں بہت سی ایسی غلط خواہشیں پیدا ہوتی ہیں جو اسی وقت پوری ہوتی ہے جبکہ اس کے ہاتھ میں دولت ہو اور زندگی اور توانائی بھی ہو، اور ان خواہشوں کی مضرتوں اور بربادیوں سے انسان کو بچانا پاسبان عقل کا کام ہے۔ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے، جیسے جیسے وہ زندگی کے آخری مرحلے کو پہنچتا ہے، اس کی عقل کمزور ہونے لگتی ہے، لیکن خواہشیں پہلے سے ہی ان کے دل و دماغ پر ہے۔ نفسانی خواہش کہ یہ ہو جائے تو میرے لیے اچھا، یہ ہو جائے تو میرے لیے اور اچھا، یہ مل جائے تو اور اچھا، یہ نفسانی خواہش ہے۔ لیکن ان نفسانی خواہشوں کی پورے ہونے کے لیے دولت چاہیے، مال چاہیے۔ بڑھاپے کو پہنچ گیا لیکن اس کے پاس دولت نہیں، اس کے پاس مال نہیں، اور حدیث میں بتایا کہ عقل جو بہت اہم چیز ہے وہ بھی کمزور پڑ گئی بڑھاپے کی وجہ سے۔ اب جو خواہشیں اس نے نفسانی خواہشیں رکھی ہیں وہ ابھی تک ہے ہی، تو اسی لیے بتایا گیا کہ عقل تو اب بہت کمزور ہو چکی ہے، اب وہ نفسانی خواہش پر کنٹرول نہیں کر پا رہی عقل، لیکن نفسانی خواہشیں اس کی ویسی کی ویسی ہی ہے۔ تو دیکھیے بوڑھا ہو گیا لیکن نفسانی خواہشیں ابھی نہیں، اور گویا کہ جوان ہو رہی۔ اسی لیے آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اللہ سے بالکل غافل ہے، 60 سال 70 سال ہو گئے ہیں، اب بھی ان کی نفسانی خواہشیں، ناجائز خواہشیں ایسی ہے کہ جوان کو ہوتی ہے۔ ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا 70 سال کی عمر ہے، رکشہ چلا رہا ہے اور رکشہ چلاتے ہوئے کان میں ایئر فون ڈال کے گانا سن رہا، غلط غلط فلمیں دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھیے اس کا نفس ابھی جوان ہے۔ تو اسی لیے حضور نے بتایا کہ انسان بوڑھا ہونے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا، میرا نفس بالکل مر چکا ہے، اب جوان لڑکی بھی میرے پاس آئے تو کچھ نہیں، ایسا کبھی غلط نہیں کرنا، ایسا کبھی غلطی نہیں کرنا۔ 70 سال ہو جائے، 80 سال ہو جائے، جس طریقے سے جوانی میں ان نفسانی خواہشوں کو دبا رہے تھے، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو روک رہے تھے، اس عمر میں بھی اپنے آپ کو بچائے۔ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں بوڑھا ہو گیا تو میرا نفس بھی اب کمزور ہو گیا، نہیں، انسان کا نفس بڑھاپے میں بھی کمزور نہیں ہوتا، اس کو اگر ایسے 70 سال کی عمر میں بھی موقع مل جائے تو وہ منہ مار دے گا، غلط کام کر بیٹھے گا، حرام کا ارتکاب کر بیٹھے گا۔ اس لیے ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ مشاہدہ ہے کہ اتنی عمر بھی ہو گئی اب تک ان سے سود نہیں چھوٹ رہی، اب تک ان سے رشوتیں نہیں چھوٹ رہی، اب تک ان سے گناہ کے کام نہیں چھوٹ رہے۔ مطلب یہی ہوا کہ اس کا نفس ابھی جوان ہے۔ تو کبھی بھی اس خیال میں نہیں رہنا
کہ نفس تو ہمارا قابو میں ہے، ایسا نہیں ہے. نفس کبھی بھی انسان کا کچھ کر جاتا ہے. اسی لیے بتایا کہ نفس کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کریں. اور دوسری جو چیز ہے کہ بڑھاپے میں بھی وہ طاقتور رہتی ہے. دوسری چیز زیادت عمر کی حرص. انسان 60 سال 70 سال 80 سال بھی ہو گیا ہے، اس کو اب بھی حرص ہے کہ میری عمر 70 کے بجائے 80، 80 کے بجائے 90، 90 سے 100 برس پر جائے تو اچھا. اس کو اور جینے کا ہوس ہے اور حرص ہے کہ میں اور جی لوں اور جی لوں. تو یہ چیز بھی ایسی ہے کہ انسان اس حرص اور اس چاہت میں بھی رہتا ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں بڑھاپے میں بھی ختم نہیں ہوتی. ایک عمر کی زیادتی کی حرص اور دوسری دولت کی حرص. تو نتیجہ یہ ہوا کہ آخر عمر میں بہت سی خواہشیں ہوس کا درجہ اختیار کر لیتی ہے، اور اس کی وجہ سے عمر کی زیادتی کے ساتھ مال و دولت کی اور دنیا میں زیادہ سے زیادہ رہنے کی ہوس اور چاہت اور زیادہ ترقی کرتی رہتی ہے. لیکن حضرات محدث نظام فرماتے ہیں کہ جن بندوں نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اپنے آپ کی اصلاح کر لی، تو وہ جو ہے دولت کے حرص میں نہیں رہتا. جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس کے اندر بڑھاپا کیا جوانی کیا کسی بھی حالت میں اس کو دولت کی ہوس نہیں. جس نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی، جو نیک بندے ہیں اللہ کے مقرب ہیں، ان کو دولت کی حرص نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ان کو زیادت عمر کی بھی حرص نہیں. وہ ہر وقت اللہ کے پاس ملاقات کے لیے تیار رہتا ہے کہ اللہ تو جب مجھے ملا دے، یہ تو آپ سے میرے لیے ملاقات کا شرف ہے. تو یہ خصلتیں ان لوگوں میں نہیں ہوتی جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے مقرب بندے، پرہیزگار بندے، جن کے اندر خوف خدا ہمیشہ سامنے جھلکتا ہوا دکھتا ہے. ان کو یہ خصلتیں نہیں ہوتی. لیکن تب بھی انسان ہوس کو، نفسانی خواہشوں کو آخری عمر تک کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرے. دوسری حدیث بھی اسی تعلق سے ہے کہ دولت میں اضافے کی حرص کسی بھی حد پر ختم نہیں ہوتی. دولت کی حرص ایک ہوس ہے، کتنی بھی عمر کو پہنچ جائے یہ ختم ہوتی نہیں. حضور نے بتایا، حضور نے ارشاد فرمایا اگر آدمی کے پاس مال کے بھرے ہوئے 2 میدان اور 2 جنگل بھی ہو جائے تو وہ تیسرا اور چاہے گا کہ میرے پاس تیسرا آ جائے تو اور. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ آدمی کا پیٹ کو بس قبر کی مٹی ہی بھرے گی. جب مرے گا قبر میں جائے گا تبھی اس کا پیٹ بھرے گا، نہیں تو دنیا میں رہتے اس کا کوئی پیٹ کبھی بھرے گا نہیں. ایک ہوا تو دوسرا، دوسرا ہوا تو تیسرا، تیسرا ہوا تو چوتھا، اس طرح سے وہ خواہشیں کرتا رہے گا. لیکن اس میں بھی حضور نے بتلایا کہ جو اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جس نے دولت کو اہمیت نہیں، اللہ کی طرف سے جو مقدر میں اس کے لیے لکھا گیا تھا اس نے سمجھ لیا کہ مجھے وہ مل کر رہنا، اسی لیے اس نے اپنی توجہ، اپنا رخ ہمیشہ اللہ ہی کی طرف کرتا رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے رہتے. تو انسان کو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قانع بننا چاہیے، قناعت کرنے والا ہونا چاہیے.
جو اللہ نے اس کو میسر فرما دیے اس پر قناعت کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اتنا ہی رکھا ہے، بس مجھے اسی پر قناعت کرنا، مجھے اسی پر جو ہے شکر گزاری کرنا۔ نصیب کی چیز ہے، اللہ نے میرے نصیب میں جتنی لکھی ہے مجھے اتنا ہی ملنا ہے، میں اس سے زیادہ کروں تو کیا فائدہ۔ تو یہ سوچ کر اپنا رخ، اپنا دل ہمیشہ اللہ کی طرف کر کے رکھے اور اپنا دل اللہ سے جوڑ کر رکھے، اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لے تو پھر اس کو غنائے نفس نصیب ہو جائے گا، یعنی اس کا نفس جو ہے غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، اور اس کے دل کو ایک سکون مل جائے گا۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، تو جب اس نے یہ سمجھ لیا، اس نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیا، تو پھر غنائے نفس اس کو نصیب ہے اور اس کو چین گویا کہ مل گیا۔ یہ چیز ہونی چاہیے۔ اسی لیے یہاں سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ دولت اپنی ذات میں بری ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے دولت، مال و دولت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام میں بھی آپ دیکھ لیں، بے شمار صحابی ایسے ہیں کہ لکھ پتی کروڑ پتی، اور کچھ ایسے بھی صحابی ہیں کہ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرا وقت کا کھانا نہیں، جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت کے کھانے کے لیے وہ جمع نہیں کرتے۔ اور ایسے بھی صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے لکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی ان کا دل ہمیشہ اللہ کی طرف رہا کرتا تھا۔ حضرات علماء اکرام نے لکھا ان کی تجارت اتنی لمبی چوڑی تھی کہ مصر، روم اور شام تک ان کی تجارت پھیلی تھی۔ مصر، روم، شام تک ان کی تجارت پھیلی ہوئی تھی، اور جب ان کو نفع آتا، منافع آتا شام سے، مصر سے اور اسی طریقے سے روم سے، تو کہتے آدمی لوگ ان کے منافع کو، نفع کو لے کر نہیں آتے، بلکہ اونٹوں پر لاد لاد کر ان کے نفع کو لایا جاتا تھا گھر تک۔ اور علماء نے لکھا کہ جو نفع ان کو ملتا تھا، وہ نفع جب ان کے گھر تک لے کر آتے اونٹ میں لاد کر، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے کہ گھر میں ڈال دے۔ تو جب ڈالتے تو ان کا پورا گھر جو ہے گلوں کی طرح بھر جاتا، پورا کا پورا ایک روم، ایک پورا گھر، ایک پورا حال جو ہے غلے جیسے گیہوں وغیرہ ہے، اس طرح سے اشرفیوں سے، مال سے بھر جاتا۔ اتنا ہونے کے باوجود ان کا دل دیکھیے کبھی اللہ سے بے تعلق نہیں، اتنا ملتا، لیکن سخاوت بھی اتنی کہ کسی بھی وقت میں ان کے دسترخوان پر ایسا نہیں ہوتا کہ 300 اور 400 آدمی نہ ہوتے۔ 300-400 آدمی ان کے دسترخوان پر لوگ ہوتے، صبح کے وقت بھی، دوپہر کے وقت بھی، شام کے وقت بھی۔ اور علماء نے لکھا کہ جب دسترخوان پر طرح کی قسمیں کھانے چنے ہوئے ہوتے تو مہمان بھی بیٹھتے، میزبان بھی بیٹھتے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی بیٹھتے اور مہمان بھی بیٹھتے، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا دل ٹوٹ کر روتا، آنکھوں سے آنسو جھلک جاتے، آنکھوں میں پانی آ جاتے اور گریہ وزاری کرتے، روتے۔ کیا سوچ کر؟ یہ سوچ کر کبھی کبھی روتے، خود بھی روتے، مہمان لوگ بھی روتے، یہ سوچ کر کہ مجھے اللہ نے میرے دسترخوان میں قسم قسم کے کھانے عنایت فرمائے ہیں، لیکن حضور پر ایسا وقت بھی آیا کہ دسترخوان میں خود بیٹھے لیکن کھانا نہیں۔ لیکن اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا،
ڈرتے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جنت کی نعمتیں میرے لیے دنیا ہی میں ختم ہو رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے، اس بات کو لے کر روتے، صبح کے وقت روتے، مہمان بھی روتے، خود بھی روتے، کہتے ہیں کہ سارا کا سارا کھانا ایسے ہی رکھا رہ جاتا اور سارے کے سارے مہمان بھی سوچ کر اور میزبان بھی سوچ کر اٹھ کھڑے ہوتے کہ اس اللہ کے بندے میں اتنی گریہ وزاری، اتنا رونا، تو کھانا چھوڑ کر کبھی کھڑے ہو جاتے سب کے ساتھ۔ پھر اسی طریقے سے دوپہر کا وقت آتا، کھانے رکھے جاتے، چنے جاتے، پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رو پڑتے، ساتھ ساتھ مہمان بھی ان کے ساتھ روتے۔ اور کس بات پر روتے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس بات پر روتے کہ اولین مہاجرین اور انصار بھوکے بھوکے دنیا سے گزار کر چلے گئے اپنی زندگی، اور ایسا بھی ہوا کہ حضور کے محترم چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی، ان کے لیے کفن بھی صحیح طور پہ میسر نہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کفن بھی صحیح طور پر میسر نہیں۔ ان کے لیے جو کفن تیار ہوا، کفن اتنا چھوٹا تھا کہ اگر سر پر رکھتے تو پاؤں نکل جاتا، پاؤں پر ڈالتے تو سر نکل جاتا تھا۔ تو یہ بات سوچ کر روتے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی حالت سوچ کر روتے۔ اور ایسا ہوا کہ جب پیر نکل جاتے، سر کی طرف رکھتے تو پیر نکل جاتا، پیر کی طرف رکھتے تو سر نکل جاتا، لیکن کس طرح کفن دیا گیا؟ سر کی طرف کفن کو ڈال دیا گیا اور پیر میں اذکر، گھاس، ایک گھاس ہے اذکر، وہ ڈال کر ان کو کفن دیا۔ یہ سوچ کر روتے، اور دوپہر کے وقت میں بھی اس طرح اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ تو دیکھیے کتنا مال ہے، دولت ہے، لیکن اللہ سے کتنا ان کا دل جڑا ہوا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے جینا اور اللہ ہی کے لیے مرنا۔ دولت اتنی، لیکن دولت کی طرف ہوس نہیں کہ اور آ جائے اور آ جائے۔ اسی لیے دولت کی ایک مثال حضرات علماء اکرام نے اس طرح دی کہ دولت رکھو لیکن دل کے اندر اس کی محبت مت لاؤ۔ دولت کی مثال حضرات علماء اکرام نے اس طرح دی ہے کہ دولت گویا کہ ایک سمندر کی طرح ہے، اور انسان کا دل کشتیوں سے مثال دی۔ انسان کے دل کو کشتیوں کے مانند قرار دیا اور دولت کو سمندر کے مانند دیا۔ کس طرح کہ دولت کو سمندر سے مثال، اور عقل کو دل کو کشتیوں سے مثال، کہ اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر نہ آئے، باہر ہی باہر رہے، تو پھر کشتی اپنے کنارے تک پہنچتی ہے، اپنی منزل تک پہنچتی ہے۔ اگر پانی کشتی کے اندر نہ آئے تو کشتی اپنی منزل تک پہنچتی ہے۔ اسی طریقے سے دولت کو کہا کہ دولت سمندر کی طرح، کہ دولت کو دل کے اندر آنے نہ دو۔ اگر دولت دل کے اندر آ گئی تو دولت بھی ڈوبی اور انسان کا دل بھی ڈوبا۔ تو انسان محبت دولت سے نہ کرے، بلکہ دولت کو ہاتھ اور پیروں میں رکھے، دل میں آنے کبھی نہ دے۔ اگر دل میں آ گیا، دولت کی محبت آ گئی دل کے اندر، تو دل والا بھی ڈوبا اور دولت بھی ڈوبا۔ تو اس طرح سے دولت کی مثال دی ہے۔ تو دولت اگرچہ بذات خود بری نہیں ہے، ہاں دولت والا ہی برا ہو جائے تو پھر دولت بھی بری ہو جائے۔ مال
بذات خود برا نہیں ہے، مال والا ہی خراب ہو جائے تو پھر مال بھی خراب. مال والا اللہ کو بھول کر مال کمائے تو وہ مال صحیح ہے، خراب مال ہے. تو مال والا بھی خراب اس لیے کہ اللہ کو بھول کر مال کمایا، نمازوں کی پابندی نہ کر کے مال کمایا، دکان میں نماز کے وقت میں رہا اور مال کما رہا ہے، تو مال والا بھی خراب اور مال بھی خراب. تو اس سے انسان گریز کرے، مال کو ہاتھ پیروں میں رکھے، دل کی محبت میں جگہ نہ دے. اگر آ گئی دولت کی محبت دل کے اندر تو پھر انسان ہی ڈوب جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو حسن نیت عطا فرمائے، صحیح نیت سے ہمیں مال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. علماء اکرام نے فرمایا نیت بہت پاکیزہ چیز ہے. اگر انسان کی نیت اچھی ہو تو عبادت مقبول ہو جاتی ہے، اور اگر نیت خراب ہو تو عبادت بھی عادت بن کر رہ جاتی ہے، اور جب عبادت عادت بن گئی تو پھر وہ قابل قبول ہے. اگر انسان عبادت کرے دکھاوے کے لیے تو وہ عبادت نہیں رہی بلکہ وہ عادت بن گئی. اور اگر عبادت کو انسان عبادت سمجھ کر کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے تو وہ عبادت مقبول. اگرچہ عادت بن گئی، تسبیح پھیر رہے ہیں لیکن دکھاوا منظور نہیں ہے، کسی دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا، وہ تسبیح پڑھ رہا ہے دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. عادت بنی ہوئی ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، کہتے ہیں حسن نیت کی وجہ سے کہ اللہ میرا راضی ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مجھے دکھانا نہیں، تو یہی اس کی عادت عبادت بن گئی. اور اگر کوئی انسان عبادت کر رہا دکھاوے کے لیے تو وہ عبادت نہیں بلکہ وہ عادت ہے، اور اس طرح کی عبادت کو اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والے کے منہ پر مار کر پھینک دیتے ہیں. اسی لیے ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک بزرگ کے ایک خادم نے ایک مکان بنایا. ایک بزرگ کے خادم نے مکان بنایا، مکان بہت عمدہ بنایا. بنانے کے بعد اس خادم نے سوچا کہ میں اپنے شیخ سے، اپنے پیر سے، اس اللہ والے سے اپنے مکان کا افتتاح کروں. اوپننگ اپنے پیر سے، اپنے شیخ سے کراؤں. بلایا خادم اپنے اس اللہ والے پیر کو اور کہا کہ میرے مکان میں آئے. اللہ والے وہ بزرگ مکان کے اندر آئے تو دیکھا مکان بہت عمدہ ہے، دیکھا کہ روشن دان بہت بڑے بڑے ہیں، دروازے دریچے بہت بڑے بڑے، اور کہا کہ بہت عمدہ مکان ہے. اور پوچھا ان سے خادم سے کہ تم نے روشن دان اتنے بڑے بڑے کیوں بنائے، یہ دریچے اتنے کیوں بڑے بڑے بنائے، دروازے اتنے کیوں بڑے بڑے بنائے؟ تو انہوں نے کہا کہ دروازے اس لیے میں نے بڑے بنائے گھر کے تاکہ باہر کی آب و ہوا میرے گھر میں آئے اور گھر جو ہے اچھا ہو، اور روشن دان اس لیے میں نے بڑے بنائے تاکہ باہر کی ہوائیں اچھی طرح سے آ جائیں اور گھر کے اندر ایک سکون ہو. تو اس اللہ والے نے اس خادم سے کہا اے بندے خدا تو نے بھی کمال کر دیا، اس کی نیت کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ دروازہ میں بنا رہا ہوں بڑا اس لیے کہ باہر سے ہوا آئے گی اور فضا بہت اچھی ہوگی گھر کی، روشن دان میں نے بڑے اس لیے بنائے کہ باہر سے آواز آئے گی اور باہر کی ہوا آئے گی. اس کی نیت کرنے کی کیا ضرورت؟ اگر تو بڑا دروازہ اس نیت سے بناتا کہ کہیں پر تسبیح اور تحمید کی مجلس لگی ہے، اللہ والوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، اگر اس نیت سے بناتا کہ تسبیح کی آوازیں میرے گھر کو پہنچے، تو اس نیت سے بناتا تو ثواب بھی ملتا تجھے.
اسی نیت سے اگر تو روشن دان بناتا کہ میں روشن دان اس لیے بڑا بنا رہا ہوں تاکہ مؤذن کی آواز جلدی سے میرے گھر میں آئے اور میں گھر سے جلدی اللہ کے گھر میں پہنچوں، اگر اس نیت سے بناتا تو تجھے ثواب بھی ملتا اور تجھے ہوائیں بھی اور باہر کی فضا بھی اچھی ملتی۔ تو نے یہ کیا نیت کی کہ یہ چیز ہے؟ وہ تو بغیر نیت کے بھی وہ آ سکتی تھی، اگر اس طرح نیت کرتا تو تجھے ثواب بھی ملتا، اجر بھی ملتا۔ تو انسان اگر نیت صحیح ہے، انسان گھر بنا رہا ہے اس نیت سے بنائے گھر کہ میں گھر اس لیے بنا رہا ہوں عمدہ کہ اس گھر کو میں نماز کے لیے بھی استعمال کروں گا، اس گھر کو خانقاہ جیسا نظام بھی بناؤں گا کہ تسبیح کی مجلس، تسبیح کرنے کی مجلسیں بھی یہاں لگیں گی، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بھی یہاں پر مجلسیں لگیں گی، عبادت بھی کروں گا۔ تو یہی گھر کے لیے بھی استعمال ہوا، آرام کے لیے بھی استعمال ہوا، نماز کے لیے بھی استعمال ہوا، خانقاہ بھی یہ گھر بنا۔ تو دیکھیے نیت کا کتنا فرق ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں حسن نیت۔ حضرات علماء اکرام نے فرمایا نیت بہت پاکیزہ چیز ہے، اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام میں حسن نیت عطا فرمائے، خوبصورت اچھی نیت سے ہر کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔